سے پہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ حسب معمول پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے دفتر کا دورہ کیا اور اس کی قیادت سے ملاقات کی۔ سیاسی روابط کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے پیش کی گئی عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات پر 104 ارب روپے کی اعانت فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر اقوام متحدہ میں کشمیری خواتین کی حالت زار بے نقاب کرتے ہوئے عالمی ادارے پر زور دیا ہے کہ وہ مایوس کن صورتحال کو نظر انداز نہ کرے۔ بھارت میں فسطائی مودی حکومت اور ہندوتوا کے کارکنوں نے صحافیوں کے لیے خوفناک ماحول پیدا کیا ہے۔ اور اقوام متحدہ نے یوکرین کے جنگ زدہ علاقوں میں بحفاظت امداد پہنچانے پر زور دیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے بہادر آباد میں ایم کیو ایم پاکستان کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا اور اتحادی جماعتوں کی قیادت سے ملاقات کی۔ وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی، علی زیدی اور اسد عمر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ایم کیو ایم کی قیادت نے وزیر اعظم کا خیر مقدم کیا۔ بعد میں وزیر اعظم سندھ اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اور پارٹی کے صوبائی اور ڈویژنل سطح کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ سیاسی رابطوں کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف احتساب کے اپنے منشور سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے بدعنوان عناصر کو کسی قیمت پر معاف نہیں کیا جائے گا۔ معاون خصوصی نے کہا کہ کرونا وائرس کی روک تھام اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے حکومت کے اقدامات کا دنیا بھر میں اعتراف کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے عالمی سطح پر پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا ہے۔ وزیر توانائی حماد اظہر نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں وزیر اعظم عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ عوام نے بخوبی دیکھ لیا ہے کہ کون ملک کے وقار اور بہتر مستقبل کے لیے کھڑا ہوا ہے اور کون اپنی دولت کو بچانے کے لیے سازشیں کر رہا ہے۔ حماد اظہر نے کہا کہ نہ صرف اسمبلی بلکہ پاکستان کے ہر شہر اور گاؤں کو اپنے وزیر اعظم پر فخر ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں کامیاب ہوں گے کیونکہ حزب اختلاف کے پاس ارکان کی تعداد پوری نہیں ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کے صفوں میں وزیر اعظم کے خلاف اتحاد نہیں ہے اور اس کی سیاست اپنے ذاتی مفادات کے گرد گھومتی ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات پر 104 ارب روپے کی اعانت فراہم کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود ہم نے پیٹرولیم لیوی کم کی ہے اور سیلز ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ شوکت ترین نے کہا کہ بجلی کے 700 یونٹ ماہانہ استعمال کرنے والے صارفین کو اگلے 4 ماہ کے لیے 1 یونٹ پر 5 روپے کی اعانت دی جائے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ وزیر اعظم کی طرف سے اعلان کیے گئے اس ریلیف پیکج پر عالمی مالیاتی فنڈ سے مذاکرات کیے گئے اور IMF کو اس پیکج پر اعتراضات نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ہم اپنے وسائل سے اس مسئلے سے نمٹ رہے ہیں۔ شوکت ترین نے کہا کہ IT برآمدات بڑھانے کے لیے شعبے کو ٹیکسوں سے استثنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اگلے سال کے دوران اس شعبے کے لیے 100% ترقی کا ہدف مقرر کیا ہے۔ شوکت ترین نے کہا کہ ہمارا تجارتی خسارہ بھی کم ہوا ہے۔ صحت کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے عوام میں تمباکو نوشی کے نقصانات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے ملک میں تمباکو نوشی کا رجحان بہت زیادہ ہے اور اس رجحان کی روک تھام کے لیے مسلسل کوششوں کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ ہم اس مقصد کے حصول کے لیے
دوسری وزارتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے سعودی عرب کے سرکاری دورے کے دوران رائل سعودی نیول فورسز اور دوسرے عسکری حکام سے اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ انہوں نے دو طرفہ بحری امور کے بارے میں تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ سعودی عرب کے حکام نے سمندر میں امن و سلامتی کے لیے پاک بحریہ کی کوششوں کو سراہا۔ بحریہ کے سربراہ نے بین الاقوامی دفاعی نمائش بھی دیکھی جس کا اہتمام سعودی عرب کی وزارت دفاع نے کیا تھا۔ انہوں نے امریکہ کی مرکزی بحری کمان کے سربراہ سے بھی ملاقات کی۔ پاک بحریہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ بحریہ کے سربراہ کے سعودی عرب کے دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے ایک مباحثے میں کشمیری خواتین کی حالت زار اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے مصائب و مشکلات نظر انداز کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے 15 رکنی کونسل کے مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں خواتین کے خلاف جاری تشدد کی روک تھام پر مناسب توجہ نہیں دی جا رہی۔ پاکستانی مندوب نے کشیدہ صورتحال میں مسائل کو جامع، مؤثر اور بلا تفریق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا، جہاں خواتین اور لڑکیاں خطرات سے دوچار ہیں اور ان کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ بھارت میں فسطائی مودی حکومت اور ہندو توا کے کارکنوں نے صحافیوں کے لیے خوفناک ماحول پیدا کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے جاری کی گئی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق آزادی صحافت کو دبانا راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کی حمایت یافتہ مودی حکومت کا معمول بن گیا ہے، اور 2014 میں نریندرا مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے بھارت میں صحافیوں کو دھمکیوں میں تیزی آئی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ آزاد صحافیوں کو ہندو توا کے کارکردوں کی جانب سے حملوں کا سامنا ہے اور ملک بھر میں ظالمانہ قوانین کے تحت انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ذرائع ابلاغ کا نگراں عالمی ادارہ رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے مطابق گزشتہ سال 4 صحافیوں کو قتل کیا گیا، جس سے بھارت تیسرا انتہائی خطرناک ملک بن گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھارت میں آزادی صحافت کو دبانے پر مودی حکومت کو احتساب کے کٹہرے میں لائے، اور کہا ہے کہ بھارت میں صحافت پر حملے ذرائع ابلاغ کی عالمی تنظیموں کے ضمیر کو جگانے کے لیے کافی ہیں۔ اقوام متحدہ نے یوکرین کے جنگ زدہ علاقوں میں باحفاظت امداد پہنچانے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہنگامی امداد کے رابطہ کار مارٹن گرفت نے ایک ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے مختلف شہروں میں شہریوں کو امداد، خصوصاً زندگی بچانے والی ادویات کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ یوکرین میں عوام، لوگوں کے گھروں اور ملک کے بنیادی ڈھانچے کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ سرکاری زبان کے ممتاز لوک گلوکار پٹھان خان کی آج 22ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ ضلع مظفر گڑھ کے علاقے کوٹ ادو میں بستی تمبووالی میں 1926 میں پیدا ہوئے۔ پٹھان خان نے زیادہ تر بلے شاہ، خواجہ غلام فرید، پیر مہر علی شاہ اور دوسرے معروف صوفی شعراء کے کلاموں پر مبنی کافیاں گائیں۔ حکومت نے 1979 میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی کا اعزاز دیا۔ پٹھان خان کا انتقال سال 2000 میں آج کے دن کوٹ ادو میں اپنے آبائی قصبے میں 74 برس کی عمر میں ہوا۔ ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں معروف سرائکی لوک گلوکار پٹھان خان کی برسی کے سلسلے میں ایک میوزیکل فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی حصوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم خشک رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار، شمالی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے، گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 29، کراچی 33، پشاور 24، کوئٹہ 19، گلگت 16، مری 14، مظفر آباد 21، سری نگر 12، جموں 25 اور لیب 0 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔
وزیر اعظم نے آج کراچی میں MQM پاکستان کے دفتر کا دورہ کیا اور اس کی قیادت سے ملاقات کی۔ سیاسی روابط کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے پیش کی گئی عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات پر 104 ارب روپے کی اعانت فراہم کر رہی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔